حضرت خالد بن ولید نے دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے اسلامی لشکروں کے لیے کافی مشکلات کھڑی کیں۔ آپ شروع سے ایک جرنیل تھے، جنگی حکمت عملیوں میں اتنی مہارت رکھتے تھے کہ سامنے والی فوج کو مشکلات میں مبتلا کر ڈالتے۔ ہر وقت جنگی حالت میں رہنے والے اور شہادت کے شدید خواہش کو دل میں بسا کر رکھنے والے حضرت خالد بن ولید کون تھے؟ اسلام کی دشمنی چھوڑ کر مسلمان کیسے ہوئے اور آپ کی تلواروں کا وزن کتنا تھا؟ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی اسی حکمت عملی نے مسلمانوں کو جنگ احد میں بھی بہت شدید نقصان پہنچایا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنداں مبارک بھی شہید ہوئے اور مسلمانوں کی واپسی احد پہاڑ کی طرف ہوئی۔ اس افراتفری میں حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خالد بن ولید کے لشکر کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے احد پہاڑ پر چڑھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی کافی مدد کی۔ حضرت حمزہ اس لشکر کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت خالد بن ولید ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے، مگر پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت پسند فرماتے تھے۔ جب بھی اس دلیر جنرل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تعریف ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جس شخص میں یہ خصوصیات ہوئی وہ اسلام میں داخل ہوگا۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر فاروق کو مانگا، اسی طرح خالد بن ولید کے لیے بھی دعا فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید کا اسلام میں داخل ہونے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں جب بھی مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں واپس آتا تو میرا دل میرا ساتھ نہ دیتا۔ میرا دل بار بار یہ کہہ اٹھتا، تم جتنی جنگیں جیتو، ڈھیروں فتوحات حاصل کرو، لیکن آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور غالب آ کر رہیں گے۔ میں جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سمجھ جاتے۔ میرا دل اسی وقت اس بات کو تسلیم کر گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کوئی غیبی طاقت کر رہی ہے۔ اس چیز نے حضرت خالد بن ولید کا دل اسلام کی جانب موڑا۔ امرد القضاء کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مکہ سے باہر روپوش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرہ ادا کرنے کے بعد جب آپ نے خالد بن ولید کو دریافت کیا تو بعد میں مجھے نہ ڈھونڈ پائے۔ میرا بھائی ولید بن ولید، جو بلکہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، انہوں نے مجھے ایک خط لکھا، اے خالد بن ولید، تیری عقل جو اتنی شہرت حاصل کر گئی ہے، میں اس بات پر حیران ہوں کہ اسلام جیسے پاکیزہ مذہب کو سمجھنے سے کیوں قاصر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا حال دریافت کیا کہ خالد کہاں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعجب ہے اس جیسا عاقل اسلام جیسے مذہب سے بے خبر نادان ہو جائے، اور فرمایا خالد اسلام میں داخل ہو اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر دین حق کی مدد میں ساتھ دے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا اور ہم اسے دوسروں پر قدم رکھتے۔ ولید بن ولید نے مزید لکھا، میرے بھائی اب بھی دیر نہیں۔ ولید بن ولید نے مزید لکھا، میرے بھائی اب بھی دیر نہیں ہوئی، جو مقامات آپ سے فوت ہوئے اسلام میں داخل ہو کر ان کی تلافی کر لیں۔ خالد بن ولید نے جب بھائی کا خط پایا تو اس میں اپنے بارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھا۔ دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تڑپ پیدا ہوئی۔ صبح میں نے جب اپنی اونٹنی کو تیار کیا تو عثمان بن طلحہ کو بھی اطلاعات بھیجی، چونکہ وہ آپ کے دوست تھے۔ انہوں نے بھی اسلام قبول کرنے کی حامی بھر لی، مگر کہا کہ ہم مکہ سے الگ الگ باہر نکلیں گے اور مقام یا حج پر ہم اکٹھے ہوں گے۔ میدان ہدا پر ان دونوں کا سامنا عمرو بن عاص سے ہوا۔ وہ بھی اسلام قبول کرنے کے عوض سے مدینہ پاک کی جانب سفر کر رہے تھے۔ اس طرح یہ قافلہ مشرق با اسلام ہونے، جس میں 2 جرنیل اور 1 سپہ سالار تھے، مدینہ کی جانب نکل پڑے۔ مدینہ پاک کی حدود میں داخل ہونے پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تینوں کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے اور فرمانے لگے، آج مکہ نے اپنے جگر گوشوں کو پھینک دیا۔ ولید بن ولید، جو کہ خالد بن ولید کے بھائی تھے، جلدی سے گئے اس قافلے کی جانب اور جا کر خالد بن ولید کو کہا، جلدی چلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری آنے کی خبر موصول ہو چکی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسرور ہیں۔ خالد بن ولید دل بے قرار کو قرار دینے کے لیے لپکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو کر، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کندھا پیشانی سے سلام سننے کے بعد حضرت خالد بن ولید کہہ اٹھے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرنے کے بعد آپ نے عہد نبوت، عہد صدیقی اور عہد فاروقی میں مختلف معرکوں کے اندر لشکر اسلامی کی قیادت کی۔
جنگ موتا میں آپ کی جنگی مہارت سامنے آئی جب حضرت زید بن حارثہ، حضرت عبداللہ بن روحہ اور حضرت جعفر طیار جیسے عظیم سپہ سالار جام شہادت نوش کر گئے تو اسلامی لشکر کی قیادت حضرت خالد بن ولید نے سنبھالی، اور اسی جنگ میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی۔ بالا آخر ایک حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں بچ جانے والی ایک واحد یمنی تلوار ہی بچی۔ حضرت خالد کی دونوں تلواریں 70 کلو وزنی تھی، جنہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھوں سے استعمال کرتے تھے۔ قبول اسلام کے بعد حضرت خالد بن ولید پر خاص نگاہ کرم فرمائی گئی۔ سیف اللہ کا خطاب بھی آپ ہی کو عطا کیا گیا، جس کے بعد حضرت خالد بن ولید ہمیشہ اپنی تلوار کو صرف دین حق کی سر بلندی کے لیے ہی ننگا رکھا۔ حضرت خالد بن ولید نہ صرف اسلامی دشمن کے خلاف ہی جہاد بلند کرتے رہے، بلکہ انہوں نے اس چڑیل کو بھی 2 ٹکڑے کیا جس نے عزا بت میں گھس کر لوگوں کو گمراہ کر رکھا تھا۔ دوستو، یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا، اب ان بتوں کو خانہ کعبہ کی حدود سے باہر پھینکا گیا تو دور ہی گاؤں دیہاتوں میں ان بتوں کو ماننے والوں نے دوبارہ وہی کام یعنی ان کی پوجا پرستش شروع کر دی، مندر میں چڑھاؤ منتیں وغیرہ شروع کر دی، اور اس بت کو ماننے والوں میں دن بدن تعداد بڑھتی ہی چلی گئی۔ ان بت پرستوں میں لات، منات اور عزا کو خاص مقام دیا جاتا، لیکن لات و منات کی نسبت ان میں بت پرستوں کی نظر میں جس سے زیادہ مقام دیا جاتا وہ عزا بت تھا۔ عزا بت تھا جو بولتا اور لوگوں کو جواب دیتا، مگر اس بت کے بولنے کی اصل وجہ وہ چڑیل تھی جو بت میں گھس کر لوگوں کو گمراہ کرتی۔ 25 رمضان مبارک کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا، جاؤ اور اس جھاؤ جو مندر کے قریب درخت تھا اسے کاٹ کر لے آؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اس درخت کو کاٹ کر لے آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا درخت کاٹتے وقت کوئی واقعہ رونما ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا درخت کاٹ کر لے آؤ۔ حضرت خالد بن ولید دوسرا درخت کاٹ کر لے گئے لیکن کچھ نہ ہوا۔ جب تیسرے درخت کو کاٹنے کا حکم ہوا تو آپ جب تیسری مرتبہ گئے تو چڑیل ننگی بوڑھیا کی صورت میں آپ کے سامنے آ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا نام لے کر تلواروں کا وار کیا، وہ چڑیل وہیں پر ڈھیر ہو گئی۔ واپس جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا اور آپ فرمانے لگے یہ عزا تھی جو اللہ کے حکم سے ختم ہوئی۔ پیارے دوستو، حضرت خالد بن ولید نے سینکڑوں جنگیں لڑی اور کسی ایک جنگ میں بھی انہیں شکست نہ ہوئی۔ اس کامیابی کا راز حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 منہ مبارک بتائے جاتے ہیں جو مسلمانوں پر جنگ یرموک کے موقع پر ظاہر ہوئے۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب یرموک کے موقع پر حضرت خالد بن ولید کی جنگ کرتے کرتے ٹوپی کہیں گر گئی، جنگ کے اختتام پر اس ٹوپی کو تلاش کرنے کے لیے چند سپاہیوں کو بھیجا، ٹوپی سپاہیوں کو نہ ملی۔ جب وہ واپس ناکام ہو کر حضرت خالد بن ولید کے پاس پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ پریشان ہوئے اور پورے لشکر کو لے کر میدان میں ٹوپی کو ڈھونڈنے پہنچ گئے۔ آخر کافی ڈھونڈنے کے بعد جب وہ ٹوپی ملی تو لوگ وہ ٹوپی لے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یہ ٹوپی تو پھٹی پرانی ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹوپی کے لیے اتنے پریشان ہو گئے، جس پر خالد بن ولید فرمانے لگے بے شک یہ ٹوپی پھٹی پرانی ہے، مگر اس میں لگے 2 منہ مبارک کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے ہر جنگ میں فتح بنایا۔ یہ منہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کے موقع پر سر مبارک سے اتارتے ہوئے مجھے عطا فرمائے۔ حضرت خالد بن ولید کی وفات 642 عیسوی میں بستر پر ہوئی۔ جب آپ دنیا سے گئے تو آپ کے ترکی میں خنجر، تلواریں اور نیزے ہی تھے۔